بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایس جے اردو وائس کہانی کے ساتھ میں آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج ایک عبرتناک سچا واقعہ لے کر آیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ پنجاب کے ایک گاؤں کا سچا واقعہ ہے جو کہ میں آپ لوگ کو سنانے جا رہا ہوں۔ پنجاب کے کسی گاؤں میں ایک جعلی عامل بابا تھا جو تعویذ وغیرہ کرتا تھا۔ لوگ اس کے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے جاتے اور بہت سے لوگوں کے کام ہو بھی جاتے تھے اور کچھ کے نہ ہوتے۔ ہوتا اصل میں ایسا ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا لکھا ہوتا ہے وہ ہو ہی جاتا ہے، چاہے وہ کسی عامل کے پاس جاؤ یا نہ جاؤ۔ اسی طرح اس کا نظام چل رہا تھا کہ ایک دن گاؤں کے چودھری کی بیوی اس عامل کے پاس آئی اور اس نے عامل سے کہا، میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں مگر شادی کے 10 سال بعد بھی میری اولاد نہیں ہے۔ اب چودھری دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگر اب اولاد نہ ہوئی تو چودھری دوسری شادی کر لے گا اور میرا گھر اجڑ جائے گا۔ میرا تعلق ایک غریب گھر سے ہے۔ میرے ماں باپ کمار تھے، ہم 3 بہنیں ہیں۔ ایک دن چودھری نے مجھے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے دیکھا تو مجھ پر عاشق ہو گیا۔ میرا کچھ رنگ روپ ہی ایسا تھا اور پھر میرے ماں باپ سے میرا رشتہ مانگ لیا۔ میرے ماں باپ نے میری شادی چودھری سے کر دی۔ ہم اس بات سے بہت خوش تھے۔ کچھ سال گزر گئے لیکن جب اولاد نہ ہوئی تو میری ساس اور نندوں نے مجھے کوسنا اور تانے دینا شروع کر دیا۔ اسی طرح 10 سال کسی نہ کسی طرح بیت گئے۔ میری دونوں بہنوں کی شادی بھی ایک غریب گھر میں ہو گئی۔ ان کے حالات دیکھتی ہوں تو خیال آتا ہے کہ اگر چودھری نے مجھے طلاق دے دی اور چھوڑ دیا تو میرا کیا ہوگا۔ اس لیے میں بڑی امید لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ مجھے کوئی ایسا تعویذ دیں جس سے مجھے بچہ پیدا ہو جائے۔ اب عامل نے کہا، چودھرانی جی، بچہ تعویذوں سے تو نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی چلے وظیفے سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، بچہ ہو سکتا ہے اور تمہارا گھر بھی اجڑنے سے بچ سکتا ہے، مگر اس کے لیے تم کو وہی کرنا ہوگا جو میں تمہیں کہوں گا۔ اگر میری بات تم مانو گی تو تمہارا کام بن جائے گا۔ اب چودھرانی نے کہا، جو مرضی کرو مگر میرا گھر نہ ٹوٹے، بس مجھے اولاد مل جائے تو سارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اب عامل نے کہا، تمہاری رپورٹیں کیا کہتی ہیں؟ چودھرانی بولی، میری تمام رپورٹیں درست ہیں، مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ عامل نے کہا، ٹھیک ہے، تم اس وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ کل دوپہر 2 بجے دن کو یہاں آ جانا، 2 بجے سے 5 بجے کے درمیان کسی وقت بھی۔ اب چودھرانی بولی، مگر جناب یہ تو آپ کے آرام کا وقت ہے، آپ اس وقت تو لوگوں سے نہیں ملتے۔ عامل نے کہا، اسی لیے تو تم کو اس وقت بلایا ہے تاکہ اس وقت کوئی اور نہ ہو۔ تم کو اولاد چاہیے تو کل اسی وقت آؤ۔ اب اگلے دن چودھرانی عامل کے دیے ہوئے وقت پر عامل کے آستانے پر پہنچ گئی اور پھر عامل نے اسے گندگی پر آمادہ کر لیا، اس شرط پر کہ اس کے ہاں اولاد ہوگی۔ اب ہر دوسرے تیسرے دن چودھرانی عامل کے پاس جانے لگی، دن کے 2 بجے چلی جاتی اور پھر اسی طرح اللہ کی کرنی۔ چودھرانی کو امید ہو گئی، اللہ نے اسے ایک ایسا چاند سا بیٹا دیا اور یہ کہانی یہاں پر ختم ہو گئی۔ وہ عامل کچھ عرصہ اسی علاقے میں رہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ یہ بات ایک دوسرے گاؤں کی ہے۔ گاؤں دوسرا تھا، یہاں پر بھی ایک عورت عامل کے پاس اولاد کے لیے آنے لگی۔ اس کی شادی کو بھی 3 سال ہو چکے تھے مگر اس کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی۔ یہ عورت کبھی اپنے شوہر کے ساتھ اور کبھی اکیلے اولاد کے لیے عامل کے پاس چکر لگانے لگی۔ جب بھی وہ کبھی اکیلی عامل کے پاس آتی، عامل اس سے ایک ہی بات کرتا کہ تمہارا شوہر نکارا ہے، اس سے تم کو اولاد نہ ہوگی، تم اچھی خاصی ہو۔ آخر ایک دن اس نے عامل سے کہا کہ میں بہت تنگ آ گئی ہوں اس زندگی سے، مجھے ہر قیمت پر اولاد چاہیے۔ اور پھر وہی کہانی دوبارہ چلی جو اس سے پہلے پچھلے گاؤں میں چلی تھی، اور یہاں بھی اولاد ہو گئی۔ اس کے گھر اللہ نے ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی دی۔
یہ عورت اس چودھری کی سکی بہن تھی جو چودھری دوسرے گاؤں میں تھا، جس کی بیوی نے عمل کے ذریعے سے اولاد حاصل کی تھی، یعنی عمل کا شکار ہونے والی ایک نند تھی اور ایک بھابھی تھی۔ اس کے کچھ عرصے بعد عمل تو وہاں سے چلا گیا۔ اب کی بار وہ گاؤں چھوڑ کر شہر آ گیا۔ یہاں شہر آ کر اس نے وہاں پر ایک جگہ شادی کر لی۔ کچھ وقت گزرا، عمل کو بھی اللہ نے ایک بہت پیاری بیٹی سے نوازا اور وہ بھی ایک بیٹی کا باپ بن گیا۔ کچھ عرصہ بیت گیا، عمل کو ایک آدمی ملا، وہ ایک نیک بزرگ تھا۔ اس نے عمل کو ڈرایا، اللہ کے عذاب کا خوف دلایا، تو عمل نے تویز وغیرہ کے کام سے توبہ کر لی اور اللہ کی راہ میں لگ گیا۔ اب وہ نماز پڑھنے لگا اور مزدوری کرتا اور اپنا گزر بسر کرنے لگا۔ اسی طرح بہت سال بیت گئے۔ عمل کی بیٹی جوان ہو گئی، پہلے سکول گئی اور پھر سکول سے کالج تک بات جا پہنچی۔ اب عمل لوہے کے کباڑ کی دکان کرتا اور عزت کی روٹی کما رہا تھا اور اس کا کاروبار بھی اچھا چل رہا تھا۔ اس کے چلتے اس نے اپنا اچھا گھر بنا لیا اور پھر اچھی خاصی دولت بھی کما لی۔ دولت روپے پیسے کی ہر طرف رہل پہل ہو گئی۔ جس کالج میں عمل کی بیٹی گئی، اس میں کامران نام کا ایک لڑکا پڑھتا تھا۔ عمل کی بیٹی ثانیہ کو کامران پسند کرنے لگا اور پھر ثانیہ بھی کامران کو بہت پسند کرنے لگی۔ کامران بھی ایک کھاتے پیتے گھر کا چشم و چراغ تھا اور ثانیہ کا باپ بھی اب کسی طرح کسی سے کم نہیں تھا۔ دونوں کی محبت بڑھتی چلی گئی اور پھر آخرکار ایک دن بات یہاں تک آن پہنچی کہ دونوں نے ایک دوسرے سے زندگی بھر ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ثانیہ نے کامران سے کہا، کامران، تم اپنے امی اور ابو کو میرے گھر بھیج کر میرے رشتے کے لیے بات کرو۔ میں نے اپنی امی کو تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، اس لیے امی نے ابو سے اس سلسلے میں بات کر لی ہوگی۔ تم ایسا کرو کہ تم کسی بھی وقت اپنے والد کو اور یا اپنی والدہ کو میرے گھر بھیج دو۔ اور پھر کامران کے امی ابو رشتہ مانگنے پہنچ گئے۔ پتہ ہے وہ دونوں کون تھے؟ وہ وہی چودھرانی اور چودھری تھے اور ان کا اکلوتا بیٹا کامران تھا، اور سچ پوچھو تو کامران عمل کا بیٹا تھا۔ عمل کا حلیہ ہی بدل چکا تھا، اس لیے چودھری اور چودھرانی نے اسے نہ پہچانا، مگر عمل نے دونوں کو بڑی اچھی طرح سے پہچان لیا۔ اب رشتے کی بات چلی تو عمل نے اس رشتے سے انکار کر دیا، کیونکہ عمل کو اس بات کا پتہ تھا کہ کامران چودھری کا نہیں، اس کا اپنا بیٹا ہے اور وہ ثانیہ کی طرح کامران کا بھی باپ ہے۔ اس لیے یہ شادی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ یہ شادی ہوتی تو والد دونوں کا ایک ہی ہوتا، جو کہ شریعت میں منع ہے۔ اس لیے کیونکہ عمل چودھری اور چودھرانی کو بہت اچھی طرح سے پہچان چکا تھا اور اسے ساری بات یاد آ چکی تھی، اس لیے اس نے یہی مناسب سمجھا کہ رشتے سے انکار کر دے، اور اس نے رشتے سے انکار کر دیا۔ مگر ابھی تک چودھری اور چودھرانی نے عمل کو نہیں پہچانا تھا، اس لیے انکار پر وہ بہت برہم ہوئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ ثانیہ گھر پر ہی تھی جب یہ سب کچھ ہوا۔ چودھری اور چودھرانی کے جانے کے بعد ثانیہ نے گھر سر پر اٹھا لیا۔ ثانیہ کی والدہ نے بھی ثانیہ کا ہی ساتھ دیا، مگر عمل کی ایک ہی رٹ تھی کہ میں یہ شادی نہیں کروا سکتا، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ وجہ پوچھی گئی تو کوئی معقول وجہ نہیں تھی۔ گھر میں جھگڑا بن گیا، پرسکون گھر میدان جنگ بن گیا، مگر عمل کی ایک ہی رٹ لگی ہوئی تھی کہ یہ شادی میں نہیں کروا سکتا، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ ادھر جب کامران کے والدین گھر پہنچے تو کامران بڑا پر امید بیٹھا ہوا تھا، مگر جب کامران کو پتہ چلا کہ ثانیہ کے ابو نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا ہے تو اس بات کو لے کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے ثانیہ کو فوری طور پہ فون کیا۔ ثانیہ نے بھی اسے بتایا کہ اس کے ابو نے انکار کیا ہے، مگر وجہ بتانے کو وہ تیار نہیں ہیں۔ اس لیے اگر تمہارے امی ابو مجھے قبول کریں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، یا پھر کوئی اور راستہ میں تمہارے ساتھ تیار ہوں۔ ثانیہ کی باتوں کے بعد اب کامران کو تسلی ہو گئی اور اس نے اپنے ماں باپ کو سب کچھ بتا دیا۔
مگر چودھری نے کہا نہیں بیٹا، جتنی بے عزتی انہوں نے کی ہے اور وہ بھی بغیر کسی وجہ کے انکار کر دیا ہے، اس لیے اب ہم تمہاری شادی اس گھر میں نہیں کریں گے۔ تمہاری پھپھو کب سے اپنی بیٹی طاہرہ کے لیے تمہارا پوچھ رہی ہے، بس تم ہاں کر دو۔ طاہرہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے، ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے اور ہر لحاظ سے ثانیہ سے بہتر ہے۔ طاہرہ کامران کی کزن تھی، بہت خوبصورت اور اچھی لڑکی تھی۔ اگر ثانیہ کامران کی زندگی میں نہ آتی تو طاہرہ کامران کے لیے بہت اچھی اور کامران کو پسند بھی کرتی تھی، اس لیے کامران کے لیے وہ ایک اچھی چوائس تھی۔ اگر واقعہ ہی ثانیہ نہ ہوتی تو کامران بھی طاہرہ کی طرف مائل ہو جاتا۔ اب کامران کے رشتے کی بات ثانیہ کی جگہ طاہرہ کے لیے کی جا رہی تھی۔